ایسے موقع پر آپ یہ فضولیات بولیں اور واہیات گفتگو کریں جب 3 کروڑ پاکستانی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کوئی شرم کوئی حیا ہے عمران خان کو؟ کوئی شرم حیا خان صاحب کے قریب سے بھی گزری ہے؟ میرا خیال ہے قریب سے بھی نہیں گزری. یعنی یہ روایت رہی ہے پاکستان میں کہ کوئی قومی سانحہ ہوا تو تمام جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیتی تھی, کوئی پولیٹیکل موومنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. اتنا بڑا ایک طوفان آ گیا ہے, آپ اسے عذاب کہہ سکتے ہیں ہمارے بدعمالیوں کا, کہ 1/3 پاکستان ڈوب گیا پانی میں. ابھی تک پانی کھڑا ہے, اسٹیگننٹ واٹر ہے, نکلنے کا راستہ نہیں ہے جو لو لائنگ ایریاز میں. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, سڑک پہ آ گئے ہیں, مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جو اہل دل ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اہل خیر. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان انصاف میں نیچے سے نچلی سطح پر ہے اور نیچے والے چند ممالک میں شامل ہے. بہرحال اسے ہم بھگتیں گے جب تک بھگتیں گے. ٹرانسجینڈر جو آپ نے ایکٹ کی بات کی ہے, اس پہ کل لاء منسٹر کی بڑی کلیئر پریس کانفرنس آئی ہے. جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنا, پہلی بات ہے کیا کسی کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ تعین کرے. میں کیا ہوں, میں اپنا تعین میں کروں گا یا کوئی اور کرے گا؟ یہ میری ذاتی رائے ہے. بہرحال چونکہ ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نوٹیفائی ہوں اور وہاں جا کے وہ جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنی تعین کروا سکیں, اپنی جو بھی ان کا بارے میں لکھا جائے گا. لیکن شناختی کارڈ تو بننا چاہیے نا, آپ کسی کو بے شناخت تو نہیں رکھ سکتے. اب اس کو زبردستی جوڑ دینا کہ جی اس سے کوئی خدا نہ خواستہ ہم جنس پرستی فروغ پائے گی پاکستان میں, مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال اگر اعتراض کیا گیا تو اس کا ریزالو یہی ہے, یہی اعتراض کیا گیا نا کہ آپ خواجہ سرا جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ڈٹرمن کریں, یہی کہا گیا نا. تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بل آیا ہے اس میں تمام تو پارلیمنٹ میں پارٹیز شامل رہی ہیں, تو کسی کی بھی بدنیت ہی تھوڑا شامل تھی اس کے اندر. لیکن اس ملک میں اب 18 میں یہ بنا ہے, پاس ہوا ہے, 4 سال بعد کسی کو اچانک یاد آ گیا ہے. یقیناً اس پہ ایک سینیٹر صاحب ہیں, بڑے آنریبل ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کا اعتراض رہا ہے, وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. بہرحال اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مباحثہ ہو, سب بات کریں اور وے آؤٹ نکل آئے. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اگر میڈیکل بورڈ والی بات ہو جاتی ہے جو کہ لاء منسٹر صاحب نے کہی ہے تو یہ جو اعتراض ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ مہربانی کر کے کسی کو محروم نہ کریں اور لوگوں کا تماشا مذاق نہ بنائیں. اس کا حق کسی کو نہیں ہے, نہ مردوں کو, نہ خواتین کو, نہ کسی اور کو. مذاق نہیں بننا چاہیے. ہمارے تو گلی کچھ میں مذاق بنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا بنا ہوا مذاق. اس پہ شرم نہیں آتی ہمیں بطور قوم کے کہ یہ ہم کیا جھک مارتے ہیں. اگر کوئی کسی چیز سے محروم پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے, اس کی تذلیل کی جائے. اس کی بالکل ہم حمایت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک اعتراض آیا تو اس کا ویلڈ جواب یہی ہے اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ آپ بنا دیں. حالانکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ایک انسانی جو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تعین کروائیں. مجھے کوئی کہے گا تو میں کیسا لگے گا, مجھے اچھا تو نہیں لگے گا. لیکن چونکہ اب ایک اعتراض کیا گیا اور ایک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بعض اوقات بات ہوتی نہیں اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کہہ دیا گیا تھا جی کہ یہ جو اوتھ کا کھانا اس میں تو تبدیلی کر دی گئی ہے, تبدیلی نہیں کی گئی تھی. مگر باہر وہ ایک تھی, وہ پرانا جو تھا اپنا وہ اس کی جو عبارت تھی اس کو بحال کر دیا گیا. نئی عبارت بھی اس کا بھی وہی مفہوم تھا. لیکن کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے, بات بڑھ جاتی ہے, تو پھر آپ نے اپنے معاشرے میں امن رکھنا ہے, آپ نے کوئی فساد تو پھیلانا نہیں ہے. اس لیے اس کا حل کل لاء منسٹر نے اور قاہرہ صاحب نے میرے خیال میں تجویز کر دیا ہے. مہنگائی ہے تو یہ بتائیں کہ عوام پہلے ہی کس کی حکمرانوں کی لڑائی میں عوام اور کتنا پسے گی؟ بھائی تبدیل ہو رہی ہے پنجاب میں حکومت یا نہیں مجھے نہیں پتا, ہم میں سے جس نے کیا اس کو پتا ہوگا. اچھا قائد صاحب, ڈالر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ مفتدہ سوال ہے, میں اکانومی دا طالب علم نہیں جائے گا. مجھ سے آپ ریلوے کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں.
एविएशन पे, PIA पे बात करें, सियासत पे बता सकता हूँ। कोई भी महकमा जो भी कोई ओपोजिशन में होता है उसका एक नारा होता है, ये पता नहीं शायद गोल्डन वर्ड में शामिल है कि जी इलेक्शन नहीं कराया जाए, इलेक्शन नहीं कराया, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसको भूल जाता है और जो अपोजिशन में चल रहा है वो ये नारा लगाना शुरू करता है। तो ये नारे चलते रहेंगे, ये लोगों को बहलाने के लिए है। देखिए बात यह है कि नारा लगाना जुर्म नहीं है, नारा लगाना सबका हक है, मुतालबा करना भी हक है, लेकिन मुतालबे को और नारे को आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं। कोई शर्म कोई हया है इमरान खान को? कोई शर्म हया खान साहब के करीब से भी गुजरी है? मेरा ख्याल है करीब से भी नहीं गुजरी। यानी ये रवायत रही है पाकिस्तान में कि कोई कौमी सानिया हुआ तो तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर देती थी, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट एक्टिविटी नहीं होती थी। इतना बड़ा एक तूफान आ गया है, आप उसे अज़ाब कह सकते हैं हमारे बदअमालियों का, कि एक ताई पाकिस्तान डूब गया पानी में, अभी तक पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, निकलने का रास्ता नहीं है जो लो लाइंग एरियाज हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़क पे आ गए हैं, मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जो अहले दिल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अहले खैर। एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं, टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूंकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। जो पूछते हैं उनको कहते हैं जी ये तो विक्टिमाइज हो रहा है। और ये जो हम इन अदालतों के बाहर खड़े हैं 4-4 साल से, ये क्या है? जो कल हसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, तो कुछ शक रह गया बाकी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई गई थी नैब के जरिए? बहरहाल अब सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वो फिर जब आएंगे तो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। वज़ीर ख़ज़ाना बदल रहे हैं फिर? यार ये सच्ची बात है, नहीं पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है आपकी तरह। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को तो किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में, ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर चूंकि लंबी ज़बान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है और सब उससे डरते हैं, एक मैसेज और एक सबक सिखा दिया गया है, और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं है, इस वजारत का तो पता नहीं है आज है कल है, थी नहीं थी, तो बात तो सही कहनी चाहिए कि जो बदज़बान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुंह फट होगा और जो बदतमीज़ होगा उससे डरो और उससे बचो, और जो बदतमीज़ी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल दो। ये इस मुल्क में चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? काफ़ी है।